السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور یہ ویلاگ اس لیے لیٹ ہو گیا، کل نہیں ہو سکا، میں ٹریول کر رہا تھا تو آئی واز ویری آکوپائڈ، ورنہ میں ٹائملی اور بھی کر دیتا، اس کے لیے معذرت کا. لیکن آج صبح کو جب میں اٹھا ہوں تو مجھے سب سے پہلے سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چلا کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان جو ہیں اب اس دنیا میں نہیں رہے اور وہ رضائے الہی سے وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. موت بھی ایک سنت ہے اور ہم سب کو پوری کرنی ہے، اور بے شک جنہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑے بڑے مقامات ہیں. اور مجھے رہ رہ کے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جب ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر اے کیو خان سے، تو اس میں ایک بڑا تاریخی جملہ علامہ صاحب نے عرض کیا تھا. ڈاکٹر اے کیو خان کو مل کے انہوں نے ان کے ہاتھ چوم لیے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی میرے پاس تو بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں یہاں پہ، صدر بھی، وزیر اعظم بھی، اور لوگ بھی، وہ آتے ہیں اور ایک ہاتھ سے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوما جبکہ آپ باریش آدمی ہیں، سفید داڑھی ہے آپ کی، آپ بزرگ ہیں، آپ عالم ہیں. تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے مسلمان کو بچانے کے لیے تیر بنایا وہ بھی جنتی ہے، جس نے اس تیر کو چلایا مسلمان کو بچانے کے لیے تو وہ بھی جنتی ہے. تو انہوں نے موازنہ کیا کہ جب تیر بنانے والے کا اتنا مقام ہے تو ایٹم بام بنانے والے کا یا نیوکلیر پاور بنانے والے کا پھر کتنا مقام ہوگا، کیونکہ آپ نے بہرحال ایک مسلم ملک کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے آپ نے یہ کام کیا. تو سوچنے کی بات ہے، اپنی اپنی انٹرپریٹیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن علامہ صاحب نے جو بات کہی اس کو سوچنا تو پڑتا ہے، اس پہ غور کرنا تو لازم ہے. بڑے آدمی، بڑی بات انہوں نے کی. ڈاکٹر اے کیو خان جو تھے یہ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کے متعلق میں جو کچھ ان کی شان میں کہوں وہ کم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے جو دیکھنے والے اور سننے والے ہیں ان کو مجھ سے زیادہ ان کے متعلق پتہ ہو. میں تو اپنے ذاتی ایکسپیرینس آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب میری پہلی باری ان سے ملاقات ہوئی اور ایک دو دفعہ اور ملاقاتیں ہوئیں، تو اس وقت اے کیو خان جو تھے وہ اپنے پیک پہ تھے اور ان کا طوطی بولتا تھا، اور جو ہے ان کو دیکھ کے آدمی رش کرتا تھا کہ یار یہ ڈاکٹر اے کیو خان ہے. میں اس وقت این ٹی ایم میں تھا اور این ٹی ایم کو ہیڈ کر رہا تھا اسلام آباد میں. این ٹی ایم پاکستان کا پہلا پرائیویٹ چینل تھا، نیٹ ورک ٹیلی ویژن مارکیٹنگ. میں اس وقت 28-29 سال کا تھا، اور ڈاکٹر اے کیو خان نے یعنی کے آر ایل بنا لیا ہوا تھا، کاؤٹا جو تھا فل فلو میں تھا، اور بڑی اس وقت باتیں ہوتی تھیں کہ جی ایک باری کوئی اسرائیلیز آئے تھے، انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی، ان کو بھگا دیا گیا. پھر انڈینز آئے تھے ان کی مدد سے تو ان کو بھی بھگایا گیا. تو اس طرح اس کے لیے باتیں ہوتی تھیں اور پوری دنیا جو ہے وہ گیس ورک کرتی تھی کہ کیا پاکستان کے پاس کوئی ایبلٹی ہے کہ نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے کہ بہرحال جب پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کیا، پتہ تو سب کو تھا اس سے پہلے کہ کولڈ ٹیسٹ ہو چکا ہے اور جو ہے پاکستان کے پاس یہ ایبلٹی ہے. لیکن جب ٹیسٹ ہوا میاں نواز شریف کے دور میں تو جو ہے اس وقت کئی لوگ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، میاں نواز شریف بھی لیتے ہیں، جنرل مشرف بھی لیتے ہیں، ڈاکٹر اے کیو خان بھی لیتے ہیں، لیکن آبویسلی ان میں کسی کا کریڈٹ ہو نہ ہو ڈاکٹر اے کیو خان کا تو ضرور ہے. اور میں ان کو ایک اور وجہ سے کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، اور جب میں وہ وجہ بتاؤں گا آپ کو تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی وہ قابل آدمی تھے. دیکھیں اب پاکستان میں ہمیں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ ہوتی ہے ہیومن ریسورس کی. اور کوئی پرائیویٹ دفتر میں بھی کام کرتا ہو یا چلاتا ہو تو وہ بتائے گا کہ جی ایک ریسیپشنسٹ بھی ڈھونڈنا اچھا، یا ٹیلی فون آپریٹر ڈھونڈنا، یا ایگزیکٹو سیکرٹری ڈھونڈنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہے. اپنی پسند کا ڈرائیور بھی ڈھونڈنا کہ جو سمجھتا ہو کہ کیا آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ڈرائیور سے، وہ بھی ایک مشکل کام ہے. نارملی آپ کو لوگوں کو لے کے ٹرین کرنا پڑتا ہے. اور پاکستان میں ہماری جو ٹیکنیکل ایچ آر ہے وہ بڑی کمزور رہی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، کہ یہ وہ ملک ہے جہاں سائیکل میں ڈالنے والی جو گولیاں ہوتی ہیں وہ نہیں بنتی. یہاں پہ یہ وہ ملک ہے جو سائیکل کے پہیے کی تاریں جو ہیں وہ بھی چائنا سے بن کے آتی ہیں. تو یہ ملک جو ہے یہاں پہ نہ صرف نیوکلیر پاور بن جائے بلکہ افیکٹو نیوکلیر پاور بنے،
اور اس کے بعد جب اس کا موازنہ ہو تو جب میں انٹرنیشنلی کوئی جریدہ پڑھتا ہوں یا کہیں پہ کوئی آرٹیکل پڑھتا ہوں، مجھے تو نہیں پتا لیکن جو ڈیفنس ایکسپرٹس بتا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی جو نیوکلیر ابیلٹی ہے وہ بہت بہتر ہے کئی ممالک سے. اچھا، خاص طور انڈیا سے ہماری بہت بہتر ہے. اس میں دو بڑے ایلیمنٹس آتے ہیں. ایک تو افواج پاکستان کا بڑا کریڈٹ ہے کہ جو اس کی سیکیورٹی جس طرح سے انہوں نے کی ہوئی ہے، لیکن آپ سیکیورٹی اسی چیز کی کریں گے نا جو ہوگی. تو وہ چیز ہوئی کیسے؟ یعنی اس ملک میں کار کے انجینئرز تھے نہیں، اس وقت جہاز بنانے والے تھے نہیں، سائیکل بنانے والے نہیں تھے، اسمبل کرنے والے تھے. گاڑیاں اسمبل ہوتی ہیں یہاں پہ، لیکن 100% تو ٹویوٹا بھی نہیں بنتی اور ہونڈا بھی نہیں بنتی اور سوزوکی بھی نہیں بنتی. کوئی گاڑی نہیں بن سکتی یہاں پہ. ہم اس کے رنگ پسٹن ہی نہیں بنا سکتے، باقی تو ہم نے کیا انجن کے پارٹس بنانے. تو آپ دیکھیں کہ ایسے ملک میں جہاں تعلیم کا بھی فقدان ہو، جہاں ٹیکنیکل ایبلٹی کا بہت زیادہ فقدان ہو، وہاں آپ نے ہزاروں سائنٹسٹ کو جمع کرنا اور ان کو ٹرین کرنا، اور ان کو اس لیول کا ٹرین کرنا کہ پہلے تو وہ سسٹمز کو سمجھیں، پھر اپنے اپنے سبجیکٹس کو سمجھیں، پھر اپنی اپنی پروفیشنل ایکسپرٹیز میں وہ آگے آئیں، اور پھر اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کو یا اپنے کام کو ایسا کر دینا کہ وہ آپ کی زندگی کے بعد بھی وہ چلتا رہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اس لیے جب ان کو ہم محسن پاکستان کہتے ہیں تو ہم دل سے کہتے ہیں محسن پاکستان، کیونکہ بڑے بڑے ممالک جو ہیں جن کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے، جن کے پاس مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی بھی ہے، جو ہے ہی مینوفیکچرنگ یونٹس، چاہے آپ اس میں کوریا لے لیں، ساؤتھ کوریا لے لیں، اور لوگ لے لیں، وہ نہیں بنا سکے ایٹامک بم. اور پاکستان نے یہ بنا لیا، اور ایسے ملک نے بنایا کہ جہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا کسی قسم کا. تو اس وقت میری جب ڈاکٹر اے کیو خان سے بات ہوئی، پہلی بار ملاقات ہوئی، تو ان سے میں نے پوچھا، تو بڑے انٹرسٹنگ آدمی تھے، کھل کر بات کرتے تھے، وہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے. اور انہوں نے بتایا کہ وہ ہالینڈ میں جب کام کرتے تھے تو کس طرح سے پھر وہ بھٹو صاحب کی کال پہ، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کا کریڈٹ ہے، بہت بڑا کریڈٹ ہے، بھٹو صاحب کی کال پہ وہ آئے یہاں پہ. اور انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے لکھ کر دے دی، ایک کتاب لکھ کر دے دی بھٹو صاحب کو کہ جناب یہ مجھے چیزیں چاہیے، اس کے بعد یہ کام شروع کریں گے. تو کہتے ہیں کہ بغیر کویشچن کیے مجھے حکومت پاکستان نے، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے مجھے وہ سب کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کر دی. اب انہوں نے سارا اونس میری گود میں ڈال دیا کہ میں اب لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کروں، پھر ان کو لے کے آؤں، پھر ان کی ٹریننگ کروں، پھر ان کی جاب ڈسکرپشنز بناؤں کہ کون کس طرح کرے گا. پھر وہ 20 سال کام کرتا ہے تو اس کی پروموشنز کیسے ہونی ہے، آن جاب کیا پروگریس ہونی ہے، ڈپارٹمنٹس بنانا، لیبارٹریز بنانا، سسٹمیٹک چیکس ہونا. آبویسلی بہت بڑی سائنس ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ آتی. تو انہوں نے کیا وہ. اور اے کیو خان کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ہر ایک کو یہ بتا کے رکھا کہ پاکستان کے لیے کتنی ضروری چیز ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک لحاظ سے بڑا خوش قسمت رہا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے میاں نواز شریف تک ہر پاکستانی جو ہے، صدر یا وزیر اعظم، اس نے پاکستان کے ایٹامک پروگرام کو پروٹیکٹ کیا. اور اس نے یہ کریڈٹ دینا پڑے گا پاکستان کے تمام حکمرانوں کو کہ کہیں پہ بھی اگر یہ لنک میں گیپ آ جاتا تو شاید پاکستان اس لیول پہ نہ ہوتا. تو میں نے جو بات ابھی کرنی تھی، میں نے ابھی ایک کلپ دیکھا انٹرویو کا، چینل 24 کے ایک رپورٹر اویس نے ان کا لاسٹ انٹرویو کیا غالباً. اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ 28 تاریخ کو ان کو وزیر اعظم پاکستان کا فون نہیں آیا، صدر پاکستان کا نہیں آیا، کسی وزیر کا نہیں آیا، کسی مشیر کا نہیں آیا. لیکن آج میں ٹویٹر دیکھ رہا ہوں تو کوئی وزیر ایسا نہیں ہے جس نے ان کے لیے ٹویٹ نہیں کی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے وفات کی خبر تو پہلے بھی چل چکی ہے، کوئی مہینہ پہلے بھی سوشل میڈیا پہ یہ خبر آئی تھی، پھر اس کی تردید بھی آئی، شکر ہے. لیکن اس وقت بھی پاکستان میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جائے اور ان کو وزٹ کرے اور دیکھے وہ ملٹری ہاسپٹل میں کس حال میں تھے.
اور ڈاکٹر اے کیو خان جو تھے انہوں نے بڑی ایک سیکریفائس کی. ایک تو یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنا جاب کیا اور انہوں نے افیکٹولی کیا, لیکن آپ یہ دیکھیں جب پاکستان کو انہوں نے نیوکلیئر کے پاتھ پہ رکھ دیا تو پوری دنیا کے دروازے ان کے لیے بند ہو گئے, وہ کہیں جا نہیں سکتے تھے یہاں سے. وہ کہیں پہ بھی جاتے تو وہاں پہ انہوں نے اریسٹ ہو جانا تھا, کیونکہ امریکہ بڑا پریشر ڈال رہا تھا بیچ میں جنرل مشرف کے ٹائم پہ کہ کسی طرح اے کیو خان کو ایکسٹراڈائٹ کر کے امریکہ میں ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے. اور مقدمہ ان کے اوپر بڑا سمپل تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ جی اے کیو خان کی وجہ سے جو ہے نارتھ کوریا اور عراق جو ہے ان کو ایٹامک ٹیکنالوجی مل رہی ہے, وچ واز ناٹ ٹرو. لیکن یہ ہے کہ عراق کی تو ہمیں ایبلٹی پتہ چل گئی, وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا. نارتھ کوریا کے اوپر پھر بھی وہ کہہ سکتے تھے کیونکہ پاکستان ان کا امریکنس کا کہنا تھا کہ جی پاکستان ان سے میزائل ٹیکنالوجی دے رہا ہے اور ان ریٹرن ان کو یہ دے رہا ہے. تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے میر ظفر اللہ خان جمالی, اللہ تعالیٰ ان کے بھی مغفرت کرے, درجات بلند کرے, انہوں نے سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا جی ہم پبلکلی اپولوجائز کر دیں گے لیکن ہم ڈاکٹر اے کیو خان کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے. تو پبلک اپولوجی آ گئی لیکن ڈاکٹر اے کیو خان کو ہینڈ اوور نہیں کیا. اور جمالی صاحب نے بھی اس کے بعد مجھے یاد ہے نیوز ون میں ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے مجھے اپنی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ چھوڑنی پڑی. تو اے کیو خان کو اس کے بعد باقاعدہ اپنے ہی ملک میں ہاؤس اریسٹ کر دیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سہیل وڑائچ بڑے بڑے نامور صحافی اور دوست ہیں ہمارے, انہوں نے ایک دن جیو کے ساتھ میں جب انٹرویو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ میں نے اس ملک کے لیے کوئی اچھا کام کیا, کیونکہ اپنے ہی ملک میں وہ قید ہو کے رہ گئے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی جب ان کا کیس چل رہا تھا اپنی نظر بندی کا, تو ان کو اپنے وکیل سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور رجسٹرار کے کمرے میں اگر وکیل سے ملتے تھے تو اس وقت بھی اور لوگ وہاں پہ موجود ہوتے تھے, تو وہ ان کے بقول ان کے رائٹس ہوتے وہ کمپرومائز ہو رہے تھے. بہرحال ڈاکٹر اے کیو خان جو ہیں اب وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس ہیں. لیکن ڈاکٹر اے کیو خان نے جو پاکستان کے اوپر کرم کیا میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسی نہ نظر آنے والی ٹیم بنا دی ہزاروں سائنسدانوں کی کہ جو ان کے بعد بھی اس مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے انشاءاللہ, اور اس کو بہتر سے بہتر لے کے جائیں گے. اور جیو پولیٹیکلی جو پاکستان ہمیشہ افغانستان میں ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ اپنی تلاش کرتا رہتا تھا, نیوکلیر پاور بننے کے بعد پاکستان کو کہیں پہ اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور بہت دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان بالکل ایک فلیش پوائنٹ کے اوپر آ گئے, اسپیشلی کشمیر کے اوپر یہ جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی, کیونکہ انڈیا کو پتا تھا کہ پاکستان کی نیوکلیر ٹیکنالوجی ہم سے بہت سپیریئر ہے اور وہ جو ہے جواب میں ہمیں ہمارے دانت کھٹے کر سکتے ہیں. تو انڈیا کی تو ہوا نکل گئی, اس کے غبارے سے ہی ہوا نکل گئی. وہ کھل کھلا کر پاکستان پہ اس طرح حملہ نہیں کر سکتا تھا جو 71 تک وہ کرتا رہا. تو یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ایک آپ سمجھیں ذریعہ رحمت بن گیا. امریکہ کو جو اس سے پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ ان کو یہ پتہ کرنا تھا اے کیو خان کو لے جا کے کہ ہمارے جو ویپنز ہیں, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے, چاہے میزائلز ہیں چاہے ٹریگرز ہیں, ان کی رینج کیا ہے, کیا وہ اسرائیل کو تو نہیں نقصان پہنچا سکتے, کیونکہ اسرائیل کا جو سائز ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو چند سیکنڈ میں پاکستان اس کو کچھ بھی کر سکتا ہے. اور یہی ڈر اور یہی خوف ہے کہ جو ان کو کھایا جا رہا تھا. اور آپ دیکھیں کہ پوری مسلم امہ میں 2.25 ارب مسلمانوں میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے, لیکن پاکستان ایک نیوکلیر پاور بن گیا. یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹس نہیں ہے, یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں. میں نے تو ان کا چند منٹ میں ذکر کر دیا, لیکن جس شخص نے وہ اچیو کیا اس نے اپنی پوری زندگی اس میں لگا دی. اور آج میں ان کے ساتھ ان 2000 سائنٹسٹ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ڈاکٹر اے کیو خان کی کال پہ لبیک کہا جب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, جب ان کو کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا, تو وہ پاکستان آئے. اور جو پاکستان میں تھے وہ بھی, ان سب نے جو ہے ایک جہاد سمجھ کر یہ کام شروع کیا, اور انہوں نے پاکستان کو ایک روشن چمکتا دمکتا ستارہ جو ہے دنیا کے نقشے پہ بنا کر اس کو چھوڑا. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اے کیو خان کو اعلیٰ ترین درجات دے,
جس نے ڈاکٹر اے کیو خان کا ہاتھ مضبوط کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان اور ہر پاکستانی کا ہمیشہ حامی ہو، اور پاکستان کے جتنے دشمن ہیں اور جو پاکستان کو دل سے اچھا نہیں سمجھتے، اللہ ان کو نیست و نابود کرے، غارت کرے. Until the next time, Allah Hafiz.